انہی 1,24,000 پیغمبروں میں کچھ نبی ہے، کچھ رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہیں صرف نبوت ملی وہ نبی ہے، اور جنہیں نبوت کے ساتھ رسالت بھی ملی وہ رسول ہے۔ نبی وہ مرد خدا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری ہو، فرشتہ وحی لے کر آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود میرا رب اپنے انبیاء کرام سے پردے کی آڑ میں بات چیت کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ان کے دلوں میں اپنی بات ڈال دی ہو، جس کو وحی کہتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور رسول وہ مرد خدا، رسول وہ مومن کامل، وہ مرد خدا کہ جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری ہو۔ لیکن نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے، جتنے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبوت ہی عطا کی، اور ان پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اتری۔ لیکن جو رسول ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو انہیں نئی شریعت بھی عطا کی اور نئی کتاب بھی عطا کی، نئی کتاب بھی عطا کی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کون ہے؟ اللہ کے نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی، اور ان کی شریعت بھی الگ ہے نا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت بھی الگ تھی۔ ان پر کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ تورات۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 4000 درجنوں انبیاء کرام کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں نازل ہوئی اس قوم کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نبی، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسف سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء نازل ہوئے ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء نازل ہوئے ہیں، 4000۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری؟ انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان میں اٹھا لیا گیا، یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے۔ 120 سال کی عمر میں آسمان میں اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے۔ حضرت یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے۔ قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ ان کی شادی بھی ہوگی۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں جگہ خالی ہے، ان کو دفن کیا جائے گا۔ گنبد خضرا کے نیچے جگہ خالی ہے، سمجھے؟ وہ جگہ خالی، اس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر بھی آئیں گے، اور آنے کے بعد تقریباً 40 سے 45 سال تک دنیا میں زندگی گزاریں گے، اور اس درمیان ان کا نکاح بھی ہوگا۔ کہ انبیاء کرام میں 5 بڑے انبیاء ہیں،
بڑے انبیاء جنہیں اولو العزم انبیاء کہتے ہیں، اولو العزم انبیاء، ان 5 انبیاء میں کون ہے؟ پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء، انہی 5 انبیاء کرام کو اولو العزم کہتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء۔ یہ بڑے رسول بھی ہے، یہ 5 انبیاء رسول بھی ہیں اور بڑے بڑے انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام میں بڑے انبیاء ہیں، اسی لیے انہیں اولو العزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم کہتے ہیں، بڑے انبیاء۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبوت کا مرتبہ رسالت کے مرتبے سے کم ہے، نبوت کا مرتبہ رسالت کے مرتبے سے کم ہے۔ نبوت ایک منصب ہے، رسالت ایک منصب ہے۔ منصب رسالت سے منصب نبوت کا مرتبہ کم ہے، منصب نبوت سے منصب رسالت کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو نبیوں سے زیادہ مرتبہ رسولوں کا ہے، نبیوں سے زیادہ افضل کون ہے؟ رسول ہے، اور تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ افضل الرسول بھی ہے، افضل الرسول بھی ہے، اور افضل الانبیاء بھی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الانبیاء بھی ہے اور افضل الرسول بھی ہے۔ تمام رسولوں میں افضل، تمام انبیاء میں بھی بولیے افضل ہے۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں، ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ یہ اس لیے کہ منصب نبوت سے زیادہ مرتبہ منصب رسالت کا ہے۔ تو جنہیں رسالت ملی انہیں نبوت بھی ملی، اور جنہیں صرف نبوت ملی ایسے ہزاروں انبیاء ہیں کہ جنہیں صرف نبوت ملی رسالت نہیں ملی، یعنی وہ رسول نہیں ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام میں 4 انبیاء جو اب بھی باحیات ہے، زندہ ہے، ان میں 2 آسمان میں زندہ ہے، 2 آسمان میں زندہ ہے۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اب زندہ ہے وہ، انہیں موت نہیں آئی ہے۔ ان 4 انبیاء کرام کو موت نہیں آئی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولیے، ان 4 انبیاء کرام کو موت نہیں آئی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام جو زندہ ہے، اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں بھی زندہ اٹھا لیا گیا، دوسرے آسمان میں ہے۔ اور 2 نبی زمین میں زندہ ہے، 2 نبی زمین میں زندہ ہے۔ ان 2 میں کون ہے؟ پہلے میں حضرت الیاس علیہ السلام جو زمین میں زندہ ہے، چلتے پھرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں جو 2 نبی زندہ ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ حضرت الیاس علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ حضرت خضر علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہے، بولو خضر علیہ السلام نبی ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو نام ہے بلیان، ان کا نام کیا ہے؟ بلیان ابن لبنان، یا اس طرح کیا نام ہے، سوری ابھی ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بلیان، سمجھے، بلیان ان کا نام ہے۔ خضر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ ہری ہو جاتی، وہ جگہ ہریالی ہو جاتی تھی، یعنی اگر میدان میں بھی بیٹھتے سمجھے تو بیٹھ کر اٹھتے نا تو وہ جگہ میں گھاس اگ جاتی ہے،
وہ جگہ ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلیان علیہ السلام جن کا نام ہے انہیں خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہے، نہ گناہ ان کے قریب اور نہ یہ گناہ سے قریب، دیکھیں یہ گناہ کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اندر وہ فطرت نہیں رکھی ہے کہ ان کی طبیعت گناہ کی طرف جائے گی، ان کی طبیعت ہی نہیں چاہتی ہے کہ گناہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے بالکل پاک۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح انبیاء کرام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا بولیے عقیدہ ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں بالکل سنبھل کے ادب سے بات کر، جب بھی کسی بھی نبی کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، تو نبی کا نام لینے سے پہلے حضرت کہا جائے، ٹھیک ہے، اور نام کے بعد علیہ السلام کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نبی کو دنیا میں بھیجا اس نبی کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار کی طرف جس نبی کو بھیجا اس نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کفار کی طرف جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے سب سے پہلے بھیجا اس نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ان کی عمر زیادہ ہے، تقریباً 1600 یا کتنی سال ان کی عمر ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس طرح انبیاء کرام کے بارے میں مسلمانوں کا، ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔